اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سورہ آل عمران کا آج 12ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ فرمایا جا رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہاں پہ یہ جو مضمون ہے یہ سورہ بقرہ کے 70ویں رکوع میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اتباع کرنے والے تھے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی امامت و رہنمائی کے جس منصب سے بنی اسرائیل اپنی نااہلی کے باعث موصول کیے جا چکے ہیں، اس پر اب تم مامور کیے گئے ہو، اس لیے کہ اخلاق و اعمال کے لحاظ سے اب تم دنیا میں سب سے بہتر انسانی گروہ بن چکے ہو، اور تم میں وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں جو کہ ایک بہترین امامت کے لیے ضروری ہیں، یعنی نیکی کو قائم کرنا اور بدی کو مٹانے کا جذبہ عمل، اور اللہ وحدہ لا شریک پر جو اعتقاد ہے، یقین بھی اور عملاً بھی اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنا۔ لہٰذا اب یہ کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے اور تمہارے پہ لازم ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور ان غلطیوں سے بچو جو تم سے پچھلے لوگ کر چکے ہیں۔ یعنی اب کس کو فرمایا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تابعین ہیں ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم وہ بہترین گروہ ہو جنہیں کیا کام سونپا گیا ہے کہ انہیں انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے، اور ان کا کام کیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور یہ کام صرف ایک زمانے میں نہیں، یہ کام ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے کہ ہر زمانے میں ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو انسان کی جو ہے فلاح و سعادت کا کام کرتا رہتا ہے۔ اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اسی گروہ میں شامل ہوں، انہی نیک لوگوں کے گروہ میں ہمارا بھی شمار ہو کہ ہم بھی نیکی کا حکم دینے والے ہوں اور بدی سے روکنے والے ہوں۔ اور اس کے لیے بہترین ایک چیز ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس ایسی ایک قوت نافذہ ہونی چاہیے جو کوئی حکم دے کر نافذ کرے، عملاً نافذ کرے اس چیز کو، کہ جو بری چیزیں ہیں ان سے عملاً روکا جائے اور اچھائی کا حکم بھی عملاً دیا جائے۔ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے پاس ایسے حکمران ہوں جن کے پاس اختیار ہو کہ وہ ایک بہترین ایسی ریاست قائم کر سکیں جس میں خود بھی وہ نیک ہوں اور جو وہاں کے لوگ ہوں وہ بھی نیک لوگوں کا ایک گروہ ہو، اور ایک اسلامی نظام وہاں پہ قائم ہو سکے۔ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے پاس حکمران بھی نیک ہوں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ مَنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہاں اہل کتاب سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ اب یہاں پہ ان کے لیے کیا خواہش کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب اگر ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر اکثریت کن کی ہے؟ نافرمان لوگوں کی ہے۔ تو اہل کتاب میں بھی کچھ جو تھے وہ اچھے لوگ بھی تھے، اچھے کام والے بھی تھے، لیکن چونکہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو آخرت کے لحاظ سے
ان کو وہ اجر اور انعام نہیں ملے گا جو ایک عقیدہ رکھنے والا راسخ العقیدہ مسلمان جو ہوتا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والے کا جو آخرت میں بہترین انجام ہوتا ہے، وہ ایسے لوگوں کا نہیں ہوگا۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ بَاءُوا بِعَذَابٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ہیں ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے، یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ اب یہ جو ہے بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے یہودیوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ اگر دیکھیں بھی تو یہودی جو ہے ہر زمانے میں ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان پر نہ صرف اللہ تعالیٰ کی لعنت بلکہ اللہ کے فرشتوں اور ان اللہ کے بندوں کی بھی لعنت اور پھٹکار پڑتی رہی ہے۔ ابھی بھی یہ اس حال میں ہے کہ اگر ان کے پاس امریکہ اور برطانیہ کی مدد نہ ہو تو یہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کا کوئی انہوں نے جو اپنا جگہ بنائی ہوئی ہے اسرائیل، وہ بھی فلسطین پر قبضہ کر کے وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک وہ رہنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے، یعنی قبضے والی جگہ پہ یہ رہ رہے ہیں، ان کی اپنی کچھ اپنے بوتے پر جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی دنیا میں اگر کہیں ان کو تھوڑا بہت امن چین نصیب بھی ہوا ہے تو وہ ان کے اپنے بلبوتے پر قائم کیا ہوا جو ہے امن و چین نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی حمایت اور مہربانی کا نتیجہ ہے۔ کہیں کسی مسلم حکومت نے ان کو خدا کے نام پر امان دے دی اور کہیں کسی غیر مسلم حکومت نے اپنے طور پر انہیں اپنی حمایت میں لے لیا۔ اسی طرح بسا اوقات انہیں دنیا نے کہیں زور پکڑنے کا موقع بھی مل گیا ہے، لیکن وہ بھی اپنے زور بازو سے نہیں بلکہ محض بپائے مردی ہمسایہ یعنی دوسروں کی مدد سے ہی جو ہے کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ اپنے زور سے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیسوا سواء، مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں جو صالح لوگ ہیں، اولئک من الصالحین، یہ صالح لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے نیک اور صالح لوگوں کا کہ جو اہل کتاب سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ صالح لوگ بھی ہیں، یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ راہ راست پر قائم رہتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھتے ہیں راتوں کو اٹھ کر، مطلب یہ کہ رات کے جو نمازیں ہیں، عشاء کی نماز اور تہجد کی نمازوں کے لیے وہ اٹھتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ ساری ان کی صفات بتا دی گئیں کہ کیا کیا صفات ہوتی ہیں جو صالح لوگ ہیں، ان کی تمام صفات اس آیت میں بتا دی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے آگے وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پہ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون،
تو ان کا جو ہے نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اب اس میں جو مثال جو کھیتی کی دی گئی ہے یہ دراصل زندگی کی مثال ہے، جس کی فصل جو ہے آدمی کو آخرت میں کاٹنی ہوتی ہے۔ حواس سے مراد وہ اوپری جو جذبہ خیر ہے جس کی بنا پر جو کفار ہیں وہ سوشل ویلفیئر کے کام جو ہے رفع عامہ کے کاموں میں اور خیرات وغیرہ میں دولت صرف کرتے ہیں، اور پالے سے مراد جو ہے وہ صحیح ایمان اور ضابطۂ خداوندی کی پیروی کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ان کی پوری زندگی جو ہے وہ غلط ہو کر رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح ہوا کھیتیوں کی پرورش کے لیے مفید ہے، لیکن اگر اسی ہوا میں پالا ہو تو وہ کھیتی کو پرورش کرنے کے بجائے اسے تباہ کر ڈالتی ہے۔ اسی طرح خیرات بھی اگرچہ انسان کے آخرت کے جو ہے ایک پرورش کرنے والی چیز ہے، مگر جب اس کے اندر کفر کا زہر ملا ہوا ہو تو یہی خیرات فائدہ دینے کے بجائے الٹی زہریلی مہلک بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا مالک اللہ ہے اور اس مال کا مالک بھی اللہ ہے جس میں سے انسان خرچ کر رہا ہے، اور یہ مملکت بھی اللہ ہی کی ہے جس کے اندر رہ کر وہ انسان کام کر رہا ہے۔ اب اگر اللہ کا یہ غلام اپنے مالک کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہیں کرتا یا اس کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی ناجائز بندگی کو بھی شریک کرتا ہے اور اللہ کے مال اور اس کی مملکت میں تصرف کرتے ہوئے اور اس کے قوانین و ضوابط کی اطاعت نہیں کرتا، تو یہ اس کی جتنے بھی تمام تصرفات ہیں وہ ایک اس کے لیے جرم بن جاتے ہیں۔ اجر ملنا کیسا، وہ تو اس کا مستحق ہے کہ ان تمام حرکات کے لیے اس پر کیا ایک مقدمہ قائم ہونا چاہیے، اس پر ایک جو ہے ایک اس پر اس کی سزا ہونا چاہیے، اور اس کی خیرات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نوکر اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس کا خزانہ کھولے اور جہاں جہاں اپنی مرضی سے جو ہے مناسب سمجھے خرچ کر ڈالے۔ تو ایسے جو نوکر کی پھر کیا سزا ہوتی ہے یہ ہر سمجھدار انسان جانتا ہے۔ تو جب ایمان نہیں ہوگا، عقیدہ نہیں ہوگا، راسخ عقیدہ نہیں ہوگا، تو پھر کتنے بھی دنیا میں نیکی کے کام کر لیں وہ صرف دنیا ہی کے فائدے کے لیے ہوں گے، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے ایمان کا ہونا ہے۔ تو آج ہم جو ہے اس کا مطالعہ یہیں تک رکھتے ہیں، آیت نمبر 117 تک۔ انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے اپنے اگلے اس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔